نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان عليهم حسرة صدق اللہ العلی العظیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ کسی نشست کے بعد اٹھیں اور اس نشست میں خدا کا ذکر نہ ہو تو وہاں سے ان کا اٹھنا مردار گدھے کی مانند ہے اور ان پر حسرت و افسوس ہے۔ اس حدیث شریف میں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نشست کے بارے میں یا اس مجلس کے بارے میں تحدیداً یہ الفاظ کہے ہیں اور ان کے لیے سخت وعید سنائی ہے کہ ایسی مجلس کے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر نہ کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان نہ کی جائے، نہ اس مجلس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کی جائے، تو اس کو اس سے تشبیہ دی ہے کہ وہ مجلس ایسی ہے کہ ان کے اوپر حسرت ہے، ان کے اوپر افسوس ہے، وہ ایسی بیکار مجلس ہے کہ اس سے کوئی فائدہ انسان کو حاصل نہیں ہوا کرتا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن جنت والے بھی افسوس کریں گے اور جہنم والے بھی افسوس کریں گے۔ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے تعجب کا اظہار فرمایا اور فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہنم والوں کا افسوس کرنا تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ ناکام ہو گئے، وہ نامراد ہو گئے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے مستحق قرار دیے گئے، لیکن جنت والوں کا افسوس سمجھ میں نہیں آتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ان ساعتوں کے اوپر، ان گھڑی کے اوپر یا ان اوقات کے اوپر جن میں انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر نہیں کیا ہوگا، اور ان مقامات پر جن پر انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان نہیں کی گئی ہوگی، اس پر افسوس کریں گے اور تعجب کریں گے کہ کاش ہم اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر لیتے۔ اسی طرح ایک دوسری جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزوں پر کل قیامت کے دن انسان مسرت کا اظہار کرے گا، خوشی کا اظہار کرے گا۔ ایک وہ امر جس میں امر بالمعروف کا اس نے حکم دیا ہوگا، اور دوسرا نہی عن المنکر، یعنی جس میں اس نے لوگوں کو برائی سے منع کیا ہوگا، اس میں لوگوں کو برائی سے اس نے روکا ہوگا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسرا، جس میں اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا ہوگا، یعنی ذکر اللہ کے ذریعے سے اس نے لوگوں کو اپنی طرف مائل کیا ہوگا یا خود اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا ہوگا، تو اس مجلس پر یہ قیامت کے دن فخر محسوس کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہر اس مجلس سے ہمیں محفوظ اور امن میں رکھے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی لازم آتی ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔